کے پاس بچ جائے، جو بچ جائے وہ بھی سارا مت دو تم، جو بچ گیا وہ سارا مت دو تم، اس میں سے 40واں حصہ یعنی 100 روپے اگر بچے ہیں تو 2.5 روپے، 97.5 روپے تو پھر بھی تمہارے ہیں، صرف 2.5 روپے تم اس میں سے نکال کے دے دو، وہ بھی جب ان پیسوں پر 1 سال گزر جائے۔ تو کیسے تم غریب ہو جاؤ گے؟ بھائی تمہاری ملکیت اپنی جگہ ہے، کھایا پیا پہنا اپنی جگہ ہے، اس کا تم سے کوئی حساب نہیں ہے۔ 1 سال کے بعد پھر بھی بچ گیا، پھر بھی تمہارے پاس کچھ بچ گیا، وہ بھی ہم تم سے نہیں لے رہے ہیں، وہ بھی تمہارا، اس میں سے صرف 2.5 روپے لے رہے ہیں۔ 100 روپے بچے ہیں تو 2.5 روپے مانگ رہے ہیں، زیادہ نہیں لے رہے ہیں آپ سے۔ تو آپ کیسے غریب ہو جائیں گے؟ غریب تو نہیں ہوں گے بلکہ امیر ہوں گے، یعنی بجائے 100 روپے کے 97.5 روپے امیر ہو جائیں گے، مگر غریب تو نہیں ہوں گے آپ۔ اچھا اگر نہ بچے، اگر نہ بچے تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر تو جو ہمارے پاس ہے اس میں سے ہم اگر دیتے رہیں گے، بھئی 1 سال ہم نے دے دیا، 2 سال دے دیا، 3 سال دے دیے، تو اس طرح تو وہ ختم ہو جائے گا، جو جمع پونجی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، اس میں بھی ہم تمہاری دفاع کرتے ہیں، اس میں بھی تمہاری دفاع ہے۔ جب تک تمہارے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو تم پر زکوٰۃ ہے، اگر 7.25 تولے سونا ہو گیا اب تم پر زکوٰۃ نہیں ہے، تم پھر بھی 7.25 تولے کے تو مالک رہے نا، اور وہ تم 100 سال تک رکھو، 100 سال تک تم سے زکوٰۃ نہیں مانگی جائے گی۔ تو جس کے پاس 7.25 تولے سونا ہو وہ غریب تو نہیں کہلائے گا۔ یا پھر اگر سونا نہیں ہے تو چاندی، 52.5 تولے چاندی اگر آپ کے پاس ہے، اگر 52.25 تولے چاندی آپ کے پاس ہے اور وہ 100 سال تک پڑی ہے تو آپ سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، نہیں مانگی جائے گی زکوٰۃ۔ غریب تو نہیں ہوئے نا پھر بھی، وہ ختم تو نہیں ہو گیا نا پیسہ زکوٰۃ دیتے دیتے۔ ہاں جس دن 52.5 تولے ہو جائے اب تم پر فرض ہو گئی، جس دن 52 تولے ہو گئی زکوٰۃ نہیں ہے تمہارے اوپر۔ یعنی مطلب اسلام کو دیکھو کہ آپ کو کمزور نہیں کرنا چاہتا، یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہم خواہ آپ کے اوپر چٹی رکھ رہے ہیں یا آپ کے اوپر وزن رکھ رہے ہیں کہ جناب علی نہیں آپ نے تو دینا ہی دینا ہے، نہیں۔ کس قدرت کو دیکھو، یہ نظام اللہ کا نظام ہے، اور اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اس نے تحفظ کی دیا، یعنی غریب کو بھی تحفظ دے دیا، یتیم اور بیوہ کو بھی تحفظ دے دیا، معذور اور غریب کو بھی تحفظ دے دیا، اور امیر کو بھی تحفظ دے دیا۔ یعنی امیر کو بھی تحفظ ہے کہ نصاب سے کم ہو گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور نفرت کو
محبت میں تبدیل کر دیا۔ وہی لوگ جو اس سے نفرت کرتے تھے وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کتنا اچھا آدمی ہے دیکھو، میں ایک عزت دار آدمی ہوں، سفید پوش ہوں، میں گھر میں بیٹھا ہوں، کسی سے مانگ نہیں سکتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا نہیں سکتا۔ اس نے میری خبر گیری رکھی ہوئی ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرے خاندان میں یا میرے رشتہ داروں میں یا میرے علاقے میں فلاں شخص جو ہے بڑا کرائسس میں ہے، مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، اور آپ جاتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں یار یہ پھر ایک سہولت اور دے دی۔ کیا سہولت دے دی؟ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جس کو آپ دیں وہ اس کا مالک بن جائے، یعنی اب آپ کا کوئی دخل اس میں نہیں، جہاں چاہے وہ خرچ کرے۔ زکوٰۃ لینے والا جہاں چاہے اس کو خرچ کرے، وہ اس کا مالک بن گیا۔ لیکن اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں، ہاں سید نہیں لے گا، سید کو زکوٰۃ دیں گے بھی نہیں، سید لے گا بھی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ آپ کے مال کا میل کچول ہے، یہ میل ہے۔ جب آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو اس سے آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جس طرح پانی کا حکم، کنواں ہے، کنویں میں اگر کوئی گندی چیز گر جائے تو کنویں کا سارا پانی آپ نہیں خراب کریں گے، اس کا حساب ہے، بعض پانی نکال کر پھینک دیں گے تو باقی پانی پاک ہو جائے۔ کنواں ہے، اس میں کوئی چیز گر گئی تو وہ مفتی عالم آپ کو بتائے گا کہ اس میں سے 50 بالٹی پانی پھینک دو نکال کر، یا 100 بالٹی نکال کر پھینک دو۔ جب پھینک دیے تو وہ چیز پاک ہو گئی، وہ کنواں پاک ہو گیا۔ اسی طریقے سے مال، کہ مال میں سے اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی تو باقی جتنا بھی مال ہے آپ کا وہ حلال ہو گیا، پاک ہو گیا۔ اس میں کتنے فائدے ہیں؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ جو مال میں سے زکوٰۃ دے گا اس کے مال کی حفاظت میں کروں گا، یعنی اللہ جائے گا اور وہ حلال بھی رہے گا، حرام بھی نہیں ہوگا۔ تو یعنی اسلام کے اس حکمت کو دیکھیے کہ کس خوبی سے آپ کا بھی تحفظ، آپ کے مال کا بھی تحفظ ہو گیا، غریبوں کا بھی تحفظ ہو گیا، یتیم اور بیواؤں کا بھی تحفظ ہو گیا، اور امیروں کا بھی تحفظ ہو گیا، اور بغض اور حسد بھی ختم ہو گیا، بلکہ بغض کی جگہ محبت نے لے لی۔ اب وہ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، وہ غریب جو دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، وہ ان سے محبت رکھتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی حکمتوں کو آپ دیکھیں، آپ کو دوسرے کسی مذہب میں یہ نہیں ملے گا سوائے اسلام کے۔ لہذا میرے دوستوں، جو بھی صاحب نصاب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ رجب کے مہینے میں ہی اپنی زکوٰۃ نکالیں، اگر نہ ہو سکے تو پھر شعبان میں، نہ ہو سکے تو رمضان، آخری رمضان تک
اس میں اپنی زکاتیں اپنے مال میں سے نکال دیے جائیں۔ اس لیے میں نے رجب کے شروع میں ہی آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا ہے، کیونکہ جو لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی، اس مال کو سونے اور چاندی کی پتریاں بنائی جائیں گی، اور پتریاں بنا کر اس کو جہنم کی آگ میں سرخ کیا جائے گا، اور وہ فرشتے اس کو یہاں سے ڈالیں گے ماتھے سے، اور پیچھے گدی کے ساتھ پیچھے نکال دیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہی مال تھا نا تمہارا، یہ جو تم جمع کرتے تھے یہی تھا، اور ان پتریوں کو گرم کر کے ان کے آگے سے سینے سے ڈالا جائے گا اور پیچھے کی طرف سے نکالا جائے گا، اور ان سے کہا، اور یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہوگا، یہ بار بار ہوتا رہے گا، یعنی دوبارہ گرم کریں گے، دوبارہ ڈالیں گے، پھر نکالیں گے، پھر دوبارہ گرم کریں گے، پھر ڈالیں گے۔ اسی طرح مال میں سے بکریاں ہیں آپ کے پاس، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، ان میں سے آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، 40واں حصہ یعنی ایک بکری، 40 بکریوں میں سے ایک بکری آپ نے دینی ہے۔